نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج پہلا سوال کسی بہن نے بھیجا، سوال پوچھا، حسینہ نام ہے بہن کا، شکارپور سے اس نے نام پوچھا، سوال پوچھا ہے کیا زبردستی نکاح کرنا چاہیے؟ نہیں میری بہن، زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ سوال پوچھا کیا لڑکی سائن نہ کرے، اجازت نہ دے، ہاں نہ کہے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں میری بہن، نکاح نہیں ہوتا۔ پھر سوال پوچھا کیا لڑکی کی رائے شریعت میں معتبر ہے؟ جی ہاں، شریعت کہتی ہے لڑکی کی رائے لو اور اس کو اطلاع دو، اس کو بتاؤ کہ آپ کو نکاح کر رہے ہیں۔ اب آگے بہن حسینہ شکارپور سے پوچھتی ہے، ایک المیہ ذکر کیا امت کا، مسلمانوں کا، اور زوال کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو جہنم میں، زندگی میں جہنم میں ڈال کر پھر کہتے ہیں اللہ ان کی زندگی اچھی بنا، نصیب اچھے کر۔ حسینہ بہن شکارپور سے ہے، اس نے لکھا کہ بچپن ہی سے میرے ایک لڑکے کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ، جس کا نام عیسیٰ ہے، میرے والد نے منگنی کر دی، میں راضی نہیں تھے، زبردستی منگنی کر دی، جبکہ میں نہ کل راضی تھی نہ آج راضی ہوں، نہ پہلے راضی تھی نہ بعد میں راضی ہوں، میں مرنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور یہاں تک کہ ایک بات چلتی رہی، کہتی ہے میں نے خود کوشش کی لیکن کسی نے نہیں مانی، پھر میں نے لڑکے کو پیغام بھجوایا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو لڑکے عیسیٰ نے کہا نہیں میں تو شادی کروں گا۔ خیر بہرحال یہ اندرون سندھ کے رواج ہیں، اور دیہاتوں میں ایسا ہو جاتا ہے، زبردستی کرتے ہیں ورنہ مار دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ڈر کے ہوتے ہوئے میں نے کہیں اور نکاح کر دیا ہے، جس سے نکاح کیا وہ بھی موجود، میں بھی موجود، اس کے گواہ بھی موجود، میرے گواہ بھی موجود۔ کیا نکاح ہو گیا؟ بالغ عاقل ہوں دونوں طرف، اور دونوں طرف کے وکیل موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہوتا جس کے ولی موجود نہ ہو۔ لیکن فقہ حناف نے اجازت دی ہے کہ اگر بالغ عاقل، بالغ یعنی عاقل بالغ لڑکی ہو، سمجھدار ہو، اور دوسری طرف عاقل بالغ ہو، لڑکا ہو، اور یہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ امت کو زنا سے بچانے کے لیے یہ چھوٹ دی، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، باقی اکابر، باقی فقہا فرماتے لا نکاح الا بولی، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ولی کے بغیر۔ حناف بھی یہی کہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں، اور جہاں والدین نکاح کرتے وہاں نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عورت کی رائے نہیں پوچھی جاتی۔ میرا عزیزو، میری التجا ہے، درخواست ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت بولتی ہے کہ ان سے رائے لو، ان سے سائن کرواؤ، اس کی ہاں کرواؤ، تب نکاح ہوگا، ورنہ نکاح ہوگا نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ وہاں اگر یہ میری آواز پہنچتی ہے، اس لڑکے تک پہنچتی ہے، عیسیٰ تک، تو اس بہن کا نکاح ہو چکا ہے، تو اب تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک ادھر طلاق نہ ہو، اور اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ یہ عدت نہ گزرے، پھر نکاح نہ کرے، چونکہ گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے، شاید کوئی بڑے بھی موجود تھے، صرف والدین کا موجود نہیں تھا، تو نکاح ہو چکا تھا، نکاح کے اوپر نکاح خود حرام ہے۔ تو اس لیے میری التجا ہے، درخواست ہے، اس معاملے کو نمٹائیں پیار محبت سے، نہیں تو یقیناً شاید ہو سکتا ہے قبرستان آباد ہو جائیں گے اور یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوال پوچھا کسی نے تہجد کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تہجد کو اللہ نے ہر شریعت میں بہت آسان دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، تنگیاں پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں، دو کاموں میں سے ایک کام کو انتخاب جو کرتے تھے، آسان کام کرتے تھے، سید سیدی کا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تہجد آپ 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں، وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں تہجد کی نیت سے، تہجد ادا ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ کسی نہیں کر سکا، سوتے وقت وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، 4 رکعت نفل پڑھیں تہجد کی نیت سے، وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر صبح کی اذان سے پہلے، جو صبح صادق کا ٹائم ہے، جیسے کراچی میں مثلا 5 بجے ہے، تو 5 بجے سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، جلدی 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیں، تہجد ادا ہو جائے گا۔ تینوں نہ پڑھیں اور رات کو آنکھ نہ کھلی، دن کو پڑھیں تو بھی تہجد ادا ہو جائے گا۔ آسان طریقے دیے شریعت نے، اس لیے کیوں مشکل میں پڑھتے ہیں؟ ابتدا کرے آسان طریقے سے، اللہ اعلیٰ تہجد بھی عطا فرمائیں گے، اللہ قبول فرمائیں۔ سوال پوچھا شام کو جھاڑو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، شام کو جھاڑو دے سکتے ہیں۔ یہ جو خیال ہے لوگوں کے اندر جھاڑو نہیں دینا چاہیے، غلط خیال ہے۔ شریعت میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح نہیں دے سکتے کیونکہ شام کو گندگی میں بیٹھے، گندگی میں سوئیں، نہیں، جھاڑو دیں۔
یا گھر میں نہیں تھے سفر میں تھے واپس آئے تو غنیمت ہو رہی شام کو ہے نہیں جھاڑو دے کوئی یاد نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. خواب پوچھا کسی نے بعد گھر پر آ کر بیٹھا بعد گھر پر آیا تو اس بات کی علامت ہے گمشدہ مال ملے گا تو کوئی خزانہ ملے گا اللہ قبول فرمائے اور اس کو آپ کی نسلوں میں بابرکت بنائے. خواب پوچھا کہ رحل قرآن کے لیے بنائے ہیں خواب میں جی ہاں رحل خواب قرآن پاک کے لیے بنانا خواب میں اس بات کی علامت ہے اللہ آپ سے دین کا کام لے لیں گے اور آپ کی نسلوں میں دین کا کام جاری فرما دیں گے. خواب پوچھا سرخ لباس پہن کر میں کسی پروگرام میں شریک ہوا ہوں سرخ لباس پہن کر اس بات پروگرام میں شامل ہونے اس بات کی علامت ہے کوئی تکلیف آئے گی قرآن کی دکھ ملے گا تو اس لیے دعا کا نفع پڑھ کر صدقہ دے کہ اللہ اس خواب کی نحوست سے مجھے محفوظ فرما برے اثرات سے محفوظ فرما اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا